ملت ایران تاکنو مظہر تجلی دو دین بزرگ گشتہ. ملت ایران، ایران کی قوم، یا ملت ایران، ایران کا مطلب بھی کہہ سکتے ہو، یہ نام قومی ہے. اب تک، تاکنو اب تک، مظہر تجلی دو دین بزرگ گشتہ، دو بزرگ دین کی تجلی کا مظہر گشتہ ہے. اس میں آیا دو بزرگ دین کی تجلی کا مظہر. مظہر کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ کوئی چیز ظاہر ہو، ہے نا. مظہر کیا ہے؟ اس میں کے فعل ہے، کون سا ہے؟ اس میں ظرف ہے. تو تجلی اترنے کی جگہ، یہی نا. تب ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو، ایرانی قوم اب تک دو بزرگ دینوں کی تجلی گاہ، تجلی کا مظہر، تجلی گاہ گشتہ ہے. یکے زردشتی، ایک مذہب کیا ہے؟ زردشتی. ہاں، آگ کی پوجا ہوتی ہے، یہ ایران میں تھا، اس وقت آنا ہے کہ نہیں. وہ دیگر اسلام، اور دوسرا مذہب کیا ہے؟ اسلام. یہ دو مذہب وہاں بہت پرانے ہیں کہ ہر دو جامع علم و عمل و معاد و معاش بودہ. یہ دونوں مذاہب، ہر دو علم و عمل اور معاد کے معنی آخرت اور معاش کے معنی دنیا. اب کیا ہوا کہ یہ دونوں مذاہب علم و عمل اور دنیا و آخرت کے جامع ہیں. یہ تو اپنے حساب سے لکھا ہے اس نے، لیکن ظاہر سی بات ہے سوائے مذہب اسلام کے کوئی مذہب جامع نہیں ہے نا. چلو، وصحت و جمال و نظافت، یعنی پاکی ظاہر و باطنی را تعلیم نمودہ ان. اور یہ دونوں مذاہب کیا کرتے ہیں؟ صحت اور جمال، خوبصورتی، صحت اور نظافت اور پاکیزگی، یعنی انہیں کی تفسیر کریں، یعنی پاکی ظاہر و باطنی، ہے نا، ظاہری اور باطنی پاکی. ایک تو اوپری صفائی ہے، نہانا دھونا اور وغیرہ وغیرہ جو چیز کی صفائی ہو سکتی ہے وہ کرنا، اور دوسری دل کی صفائی، اندر کی صفائی. تو وہ کون سی صفائی ہوتی ہے؟ یعنی اپنے مذہب پر باضابطہ عمل کرے، نماز روزہ اور اللہ کو یاد کرے، ہے یہ دل کی صفائی ہوئی. لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے وغیرہ وغیرہ. وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحت و جمال و نظافت، صحت، جمال اور نظافت، یعنی ظاہری اور باطنی پاکی را تعلیم نمودہ ہوئی. یہ دونوں مذہب کیا کرتے ہیں؟ صحت، جمال اور نظافت کی تعلیم دیتے ہیں. نظافت یعنی ظاہری اور باطنی پاکی کی تعلیم دیتے ہیں. چنانچہ بزرگ ترین احکام دین زردشت ہمانا پاکی اندیشہ و گفتار و کردار، جیسا کہ چنانچہ بزرگ ترین احکام دین زردشت، جیسا کہ مذہب زردشت، دین زردشت مذہب کے بزرگ ترین احکام. نہیں ہوا سمجھ آیا کوئی؟ نہیں آ رہا. چلو، کہ بزرگ ترین احکام دین زردشت، یہاں تک لاؤ. مذہب زردشت کے بزرگ ترین احکام ہمانا، وہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ پاکی اندیشہ، اندیشہ کے معنی سوچ، فکر، یعنی فکر کی پاکیزگی. مذہب زردشت کی بزرگ ترین احکام تعلیم کیا ہے؟ یہ ہے کہ پاکی اندیشہ و گفتار و کردار، غور و فکر، گفتار و کردار کی پاکی، یہ اس کا بزرگ ترین احکام اس کے ہیں، ہے نا. یہ سب پاک رہے. ہو جائے گا ترجمہ نا. واز سطر اوستا ای حقیقت ہویدہ اوستا،
یہ ان کی مذہبی کتاب ہے زرتشتیوں کی، جیسے ہمارے یہاں مذہبی کتاب قرآن ہے سب سے اہم، تو یہ کہاں یہ اوسطا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ السطر اوسطا، اوسطا کی سطر سے ای حقیقت ہویدہ، ہویدہ مانے ظاہر، اوسطا کی سطر سے یہ حقیقت ظاہر ہے نا، ہو جائے گا. ودر دین مبین اسلام، میر و نظافت کمتر اہمیت دادا نہ شدہ، اور دین مبین اسلام میں، دین مبین مبین مانے ہاں روشن دین اسلام، ہاں دین مبین اسلام میں بھی بنظافت، نظافت کی جانب، پاکیزگی صفائی ستھرائی کی جانب، کمتر اہمیت نہ دادا نہ شدہ، کمتر اہمیت نہیں دی گئی. دین مبین اسلام میں بھی ان چیزوں کو کم اہمیت نہیں دی گئی ہے. وہ علاوہ بر اخبار و احادیث، اخبار اور احادیث کے علاوہ، اخبار کیا ہے اور احادیث، احادیث وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی باتیں ہے نا، اور اخبار بھی کہتے ہیں اس کو. حدیث جب کتابیں پڑھو گے اس میں تم کو خبر، حدیث اور بہت سی چیزیں ملیں گی. تو خبر کے معنی میں حدیث ہوتا ہے نا، وہ کون سی حدیث ہوتی ہے جب وہاں پہنچے گے تو پڑھنا ہے نا، بڑی قسم ہوتی ہے. تو مراد ہے رسول اللہ کی حدیث ہے بات ہے. علاوہ بر اخبار و احادیث، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث کے علاوہ، یہ ترجمہ کرو ہے نا، انہوں نے جو فرمایا ہے پاکی اور نظافت کے سلسلے میں، اس کے علاوہ بھی دیکھو خود مؤسس اسلام، مؤسس بانی ہے، بنیاد رکھنے والا. حالانکہ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، یہاں مؤسس کے معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی. ہاں در دین وہ علاوہ بر اخبار و احادیث، اخبار و احادیث کے علاوہ خود مؤسس اسلام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اعضائے خانوادہ او، اور ان کے خاندان کے افراد، اعضاء کے معنی عضو کی جمع اعضاء، حصہ، اس سے مراد افراد ہے نا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے، ان کے خانوادے کے افراد، و ائمہ اطہار، اور پاک امام، جو اپنے شیوخ مذہب پہ لکھا ہے امام، تو امام ہم بھی مانتے ہیں لیکن سب کو نہیں مانتے جتنا وہ مانتے ہیں نا. وہ اولیاء کتنے ہوئے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے افراد، ائمہ اطہار اور اولیاء، صاحبان جمال جسمانی بودند، یہ سب کے سب کیا تھے، جسمانی حسن و خوبی کے مالک تھے. صاحبان مانے مالک، والا صاحب مانے والا، صاحبان مالک جمع کرنا ہے نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے لوگ اور باقی جتنے ہیں اس سے متعلق اس خاندان کے سب کیا تھے، حسن و جمال والے تھے ہے نا، جسمانی حسن. وہ ہرگز تصور نہ تما کر، اور ہرگز تصور نہیں کرنا چاہیے کہ امت خود را از فیض نعمت صحبت و جمال بے بہرا خواستہ باشند. وہ ہرگز تصور نہ تما کر، اور ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہیے، ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہاں یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ امت خود را اپنے کو، اپنے آپ کو، از فیض نعمت صحت و جمال، صحت اور جمال کی نعمت کے فیض سے، خود را اپنے کو، از فیض نعمت صحت و جمال، صحت اور جمال کی نعمت کے فیض سے بے بہرا خواستہ باشند. بے بہرا مانے بے اچھا خواستہ باشند خواستہ مانے خواستہ باشند. اب ترجمہ کرو.
دیکھو ہاں ہرگز تصور نہ تما کر، ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ امت قدرا اپنے آپ کو، امت اپنے آپ کو صحت و جمال کی نعمت کے فیض سے بے بہرا چاہا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس سے مشرف نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ برائے رواج دادن نظافت وسیلہ یگانہ تعلیم و تربیت صحیح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نظافت کی تعلیم کیسے ہوگی، تو دیکھیے وہ برائے رواج دادن نظافت، نظافت کے رواج دینے کے لیے، نظافت کو رواج دینا، عام کرنا، نظافت پاکیزگی کو عام کرنے کے لیے ہے نا، برائے رواج دادن نظافت، نظافت کے نظافت کے رواج دینے کے لیے، لیکن ترجمہ یہ کرو کہ نظافت اور صفائی کو عام کرنے کے لیے یا کو رواج دینے کے لیے، اردو میں سے بولتے ہیں کیا ہے، وسیلہ یگانہ، واحد وسیلہ، واحد ذریعہ، وسیلہ یگانہ تعلیم و تربیت صحیح ہے، صحیح تعلیم و تربیت ہے، ازی حیث، حیث مانے حیثیت، ازی حیث اس حیثیت سے، ازی حیث اس حیثیت سے تکالیف مدارس و معارف عموماً دری باب بخوبی ظاہر، اس حیثیت سے، یا تکالیف کے معنی اوپر گزر چکا ہے، ذمہ داری فرائض ہے نا، ہاں ازی حیث اس حیثیت سے عظمت تکالیف مدارس و معارف، اس میں ایک لفظ نیا آ گیا ہے معارف، اس کا معنی کیا ہوا، معارف مانے ہاں محکمہ تعلیم، چلو مدارس تو ہے، ہاں ازی حیث اس حیثیت سے مدارس اور محکمہ تعلیم کے فرائض کی اہمیت، عظمت، ترجمہ کرو گے، اس حیثیت سے مدارس اور محکمہ تعلیم کے فرائض کی عظمت، عموماً دری باب، عموماً اس باب میں بخوبی ظاہر میں شبت، بخوبی ظاہر ہوتی ہے، ہو جائے گا نا، ہے کوئی دقت کر کے دکھاؤ۔ وہ باعث معارف ایران با وزارت صحیحہ، یہ صحیفہ لکھ دیا ہے نا، ہاں وہ صحیح آیت میں ہے، مملکت دست بہم دادا بنا لیا، چلو اب دیکھیے باعث چاہیے، معارف ایران، ایران کے معارف کو، ایران کے محکمہ تعلیم کو چاہیے، کیا چاہیے، وزارت صحیحہ، صحیحہ مملکت، ملک کی وزارت صحت کے ساتھ ہے نا، وزارت صحیحہ مملکت، ملک کی وزارت صحت کے ساتھ دست بہم دادا، دست بہم دادا مانے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہاں سپورٹ کر کے، ان کا تعاون کر کے، مدد کر کے ہے نا، ہاں باعث معارف ایران، ایران کے محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ ملک کی وزارت صحت کے ساتھ مل کر، دادا مل کر یا اس کے ساتھ ہاتھ بٹا کر، دادا ہاتھ بٹا کر ہے نا، یا تعاون کر کے، کچھ بھی تم کر سکتے ہو، یا ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہے، ای کثافات مادی و مانوی را ازی خاک پاک نمائند، وہی گندگی، پہلا پن گندگی ہے نا، ای کثافات مادی، اس مادی
اور मानवी गंदगी, मादी माने कोई ज़ाहिरी के ऊपर पड़ा है ना, जो देखने वगैरह में आती है, और मानवी अंदरूनी है, जो हमारा दिल खराब हो चुका है, रूह खराब हो, रूह खराब होती है। तो ज़ाहिरी और रूहानी ये भी तर्जुमा कर सकते हो, मादी और मानवी भी बोला जाता है। चलो मानवी माने वही, रूहानी अंदरूनी। हाँ, क्या हुआ कि हाथ बटाकर एक कसाफात मादी और मानवी का, इस मादी और मानवी कसाफत को, गंदगी को, अजी खाक, इस खाक से, इस सरजमीन से पाक नुमायन, पाक कर दे।